السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے زیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ہاؤس۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے انسانوں کو ان کی سوچ، سمجھ اور مزاج کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کیونکہ خدا نے ہر انسان کے مزاج اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں فرق رکھا ہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی دلائل، لاجک، ڈر یا خوف کی وجہ سے کسی کام کو کرنے پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ کسی فائدے یا انعام کی لالچ ان کی سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے۔ اگر یہ لوگ دنیا کی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں تو خدا نے ان کو مرنے کے بعد جنت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس سے بڑا انعام اس پوری کائنات میں کوئی اور موجود ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں وہ لوگ جن کو کسی دلائل، لاجک یا انعام کی لالچ سے متاثر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کو ڈر یا خوف کی وجہ سے اپنی کوئی بات منوانے کے لیے قائل کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کو خدا نے جہنم کے عذاب سے ڈرایا، قیامت کا منظر، قوموں کی تباہی اور پھر قبر کے عذاب سے بھی ڈرایا، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو نہ تو ڈرتے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی انعام یا فائدے کا لالچ ہوتا ہے، بلکہ یہ لوگ بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے انٹلیکچوئل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو کسی بھی بات پر آمادہ کرنے کے لیے یا سچی بات منوانے کے لیے صرف دلائل اور لاجک دیے جا سکتے ہیں، اور اسی لاجک سے متاثر ہو کر وہ حق اور سچ کی بات کو پہچان کر اپناتے بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا نے قرآن پاک نازل کیا، اس میں اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی، تاکہ وہ اپنے خالق کی موجودگی کو محسوس کریں اور اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھیں کہ اس اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد آخر کیا ہے۔ ایسے لوگ موجودہ دور میں قرآن پاک کے دلائل اور معجزات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ قرآن کے ایسے دلائل جو کئی سو سال پہلے پیش کیے گئے، مگر ان کو سمجھنے میں سائنس کو 1400 سال لگ گئے۔ اس لیے ایسے دلائل سے متاثر ہونے والوں میں زیادہ تر غیر مسلم شامل ہیں۔ قرآن پاک کے بے شمار معجزات میں سے ایک حیرت انگیز معجزہ آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں۔ دوستو، آپ جس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس وقت خلا سے کئی ملین چھوٹے بڑے پتھر زمین سے ٹکرانے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر نہ تو ہمیں اس کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، نہ ہی کوئی جھٹکا۔ چاروں طرف وہی خاموشی اور سکون رہتا ہے جیسا کہ پہلے تھا، اور یہ سکون تب سے ہے جب سے ہماری یہ زمین وجود میں آئی ہے، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ زمین کے ماحول کو قدرت نے کچھ اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ ایک حفاظتی تہہ پوری زمین کو اپنے اندر لپیٹے ہوئے ہے، اور یہ ایک شیلڈ کی طرح زمین کی اس خلا سے آنے والے پتھروں سے حفاظت کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ناظرین اکرام، پھر ہماری زمین کا حال بھی چاند جیسا ہوگا، کیونکہ چاند کے پاس ایسی کوئی بھی حفاظتی تہہ موجود نہیں ہے، اور چاند پر ہر روز کئی چھوٹے بڑے پتھر گرتے رہتے ہیں، اسی لیے چاند پر زندگی ممکن نہیں۔ اور اس بات کا اندازہ آپ چاند کی سرفیس دیکھ کر بھی لگا سکتے ہیں، جس پر بے شمار پتھروں کے ٹکرانے کے نشانات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو، زمین کی اس حفاظتی تہہ کو آج سائنس ثابت کر رہی ہے، مگر خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ زمین کے گرد اس حفاظتی تہہ کو اوزون لیئر کہتے ہیں، اور اس کی اونچائی 10,000 کلومیٹر ہے۔ جب بھی کوئی خلائی پتھر یعنی اسٹرائیڈ زمین کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے ایٹماسفیئر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے آس پاس موجود یہ لیئر بہت تیزی سے اپنے آپ کو کمپریس کرنے لگتی ہے، جس سے اس تہہ میں موجود گیسز کا ٹمپریچر بے حد بڑھ جاتا ہے۔ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ میٹرائڈ آگ پکڑ لیتے ہیں اور زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا، اور زمین پر زندگی معمول کے مطابق چلتی رہتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو اور میٹرائڈ ہر لمحے زمین کو ہٹ کرتے رہیں تو زمین پر صرف تباہی ہوگی اور کچھ نہیں۔ دوستو، خدا کی بنائی اس حفاظتی تہہ کا دوسرا بڑا فائدہ سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو روکنا ہے اور ان کو فلٹر کر کے صرف ضرورت کے مطابق شعاؤں کو زمین تک پہنچانا ہے۔ اگر یہ ایسا نہ کرے تو یہ خطرناک شعاعیں انسانی زندگی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوں گی، کیونکہ سورج کی یہ شعاعیں، جن کو الٹرا وائلٹ ریڈیشن کہتے ہیں، ان سے نکلنے والی انرجی 100 بلین دھماکوں کے برابر ہوتی ہے، جو کہ دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر کیے گئے تھے۔ سورج کی یہ ہارڈ لائٹ انسانوں میں سکن کینسر اور اندھے پن کی بیماریاں بھی پیدا کرتی ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ کے ہم پر ایسے احسانات ہیں جن کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، مگر ہم انسان گلوبل وارمنگ سے اس لیئر کو خود ہی تباہ کر رہے ہیں۔ اور سائنسدانوں کی ایک رپورٹ کے مطابق
इसमें बरआज़म अंटार्कटिका के जितना सुराख हो चुका है। हाल ही में पूरी दुनिया में होने वाले लॉकडाउन की वजह से जब इंसानों की सरगर्मियां बंद हुईं तो ज़मीन ने खुद को रिकवर करना शुरू किया। इस ओजोन लेयर में भी बहुत ज़्यादा रिकवरी देखने को आई है। दोस्तों, खला में टेम्परेचर 270 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इस कदर शदीद ठंड से भी यही लेयर हमें बचाती है, जिसके लिए इसे सूरज की रोशनी को खुद में जज़्ब करना पड़ता है। अगर ये ऐसा ना करे तो सूरज की रोशनी का एक बड़ा हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर वापस खला में चला जाए और ज़मीन बर्फ़ के एक बड़े ग्लेशियर में तब्दील हो सकती है। लेकिन इस खतरे से भी ज़मीन का ये एटमॉस्फेयर ही इसे बचाता है। हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम में ज़मीन के अलावा सिर्फ मरकरी एक वो वाहिद सैयारा है जिसके गिर्द ये लेयर मौजूद है, मगर इसकी ये लेयर 100 गुना ज़्यादा कमज़ोर है। दोस्तों, ये तमाम साइंसी इंकशाफात जो हमें आज ये हकीकत बताते हैं कि कैसे एक परफेक्ट निज़ाम हमारी सरों पर मौजूद है और हमें हर सेकंड बैरूनी ख़तरों से बचाता है, बिला वजह या महज इत्तेफाक से नहीं बना, बल्कि सोच समझ कर इंसानों की हिफाजत के लिए उस हिकमत वाली ज़ात ने तैयार किया है जिसको खालिक कहते हैं। यकीनन आसमान में मौजूद इन खुली निशानियों को सिर्फ अक्ल वाले लोग ही समझ सकते हैं, लेकिन काफिर सब कुछ जानकर भी इसे इत्तेफाक या हादसा करार देते हैं। आज से 1400 साल पहले अरब के सहरा में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब के बारे में बता दिया? सिर्फ उस ज़ात ने जिसने खुद इसको तख्लीक किया हो। आज लोग इन तमाम निशानियों को अपनी आंखों से देखने के बावजूद झुटला देते हैं। इसलिए आसमान को एक महफूज छत बनाने की बात करने के बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं कि काफिर इनकी निशानियों से मुंह फेरते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे यकीन है कि इससे आपको कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। मैं मिलूँगा जल्द ही आपसे किसी नई दिलचस्प वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।